بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ لے کر آئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں واقعہ کی طرف۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، مدتوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا، یا کریم اللہ رب تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ بارش نازل فرمائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمراہ لیا اور بستی سے باہر دعا کے لیے آ گئے۔ یہ لوگ 70,000 یا اس سے بھی زائد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے دعا کرنا شروع کی، میرے پروردگار ہمیں بارش سے نواز، ہمارے اوپر رحمتوں کی نوازش کر۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بے زبان جانور اور بیمار بھی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو ان پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے۔ دعائیں ہوتی رہیں مگر بادلوں کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ سورج کی تپش اور تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وحی نازل ہوئی، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں پر مصر ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان فرما دیں کہ وہ نکل جائے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اور جب تک وہ باہر نہیں جاتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ، میں کمزور بندہ ہوں، میری آواز بھی ضعیف ہے۔ یہ لوگ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ ہیں، میں ان تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں گا؟ تو اللہ نے جواب دیا، تیرا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی اور کہا، اے رب کے گنہگار اور نافرمان بندے، گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے اور اس کی مربضت دعوت مربضت دے رہا ہے۔ لوگوں میں سے باہر آ جا، تیرے کالے کرتوتوں کی پاداش میں ہم بران رحمت سے محروم ہیں۔ اس گنہگار بندے نے اپنے تہہ میں دیکھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی مطلوب ہے۔ سوچا، اگر میں اپنے تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو بہت شرمندگی ہوگی اور میری جگ حصائی ہوگی، اور اگر باہر نہ گیا تو محض میری وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم رہیں گے۔ اب اس نے اپنا چہرہ اپنی چادر میں چھپا لیا، اپنے گزشتہ افعال و اعمال پر شرمندہ ہوا اور اپنے پروردگار سے یہ دعا کی، اے رب کریم، اے میرے رب، تو کتنا کریم ہے اور بردبار بھی ہے کہ میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اور اب تو میں جہاں تیرا فرمانبردار بن کر آیا ہوں، میری توبہ قبول فرما اور مجھے معاف فرما کر آج ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، آپ نے بارش کیسے برسانا شروع کر دی؟ وہ نافرمان بندہ تو مجمع سے باہر نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی، اسی کی بدولت اب میں بارش برسا رہا ہوں، اسی لیے کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اس آدمی سے مجھے بھی ملا دے
تاکہ میں اس کو دیکھ لوں۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے اس کو اس وقت رسوا پار نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا، اور اب تو وہ میرا مطیع و فرما بردار بن چکا ہے، تو میں اسے کیسے شرمندہ اور رسوا کروں؟ وہ ایک گنہگار اور نافرمان شخص تھا، اور اس کی بدولت بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا، اور چاند کو چھوڑ کر تمام امت گنہگار اور غفلت میں ہو تو پھر کیا حشر ہوگا۔ سورہ والجن آیت نمبر 16 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگ اگر راہ راست پر سیدھے ہوں تو یقیناً ہم انہیں بہت فاور پانی دیتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔